خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر گدھوں کا گوشت برآمد ہوا ہے۔ لاہور کے بعد اسلام آباد اب دوسرا بڑا شہر بن گیا ہے جہاں سے گدھوں کا گوشت برآمد ہونے کی مصدقہ اطلاعات اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ڈیلی پاکستان کی خبر کے مطابق اور جیو نیوز کی خبر کے مطابق اسلام آباد کے اندر 25 من گدھے کا گوشت اور 50 گدھے برآمد ہوئے ہیں۔ جی ہاں، آپ اپنی سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میرا جو سورس ہے وہ ہے ڈیلی پاکستان۔ ڈیلی پاکستان یہ کلیم کر رہا ہے کہ لاہور کے بعد اسلام آباد کے اندر 25 من گدھے کا گوشت اور 50 گدھے یہ جو ہے یہ سامنے آئے ہیں۔ یہ جو چھاپا مارا ہے جناب، یہ ہمارا فوڈ اتھارٹی نے، اور فوڈ اتھارٹی کے مطابق یہ جو گوشت ہے یہ دوسرے ممالک کو سپلائی ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، اسلام آباد کے اندر یہ گدھوں کا گوشت جو ہے اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے، پھر اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے ان ممالک کی طرف جہاں پر گدھے کا گوشت جو ہے وہ ڈیفرنٹ مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ خبر ڈیلی پاکستان نے جب شیئر کی تو ایسا تاثر مل رہا تھا جیسے یہ جو گوشت ہے یہ اسلام آباد کے ہوٹلوں کے اوپر یا اس کو بطور کھانے کے لیے یہ اسلام آباد کے اندر سپلائی کیا جا رہا ہوگا، لیکن اس وقت کی اطلاعات کے مطابق جو تفصیلات ہمارے سامنے ان کے مطابق یہ جو گوشت ہے اس کو دوسرے ممالک کی طرف ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب آگ جلتی ہے تو ہر طرف پھیلتی ہے۔ میرے خیال میں اس کے اوپر فوری قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں ان لوگوں کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ آنے والے وقت کے اندر آئندہ کوئی یہ جرات نہ کرے کہ جہاں پر اسلامی ملک کے اندر اسلامی قانون موجود ہیں، اسلامی معاشرہ موجود ہے، وہاں پر کیسے اتنا انسانیت گر سکتی ہے کہ ہم گدھوں کو ذبح بھی کر رہے ہیں اور ان کا گوشت بھی نکال رہے ہیں چاہے ایکسپورٹ پرپس کے لیے، لیکن ہے تو وہ حرام۔ جس طرح شراب اسلام میں حرام ہے اس کا کاروبار بھی حرام ہے، اسی طرح جس طرح گدھا حرام ہے اس گدھے کا کاروبار بھی اسی طریقے سے حرام ہے۔ تو میرے خیال میں ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی جب خبریں سامنے آتی ہیں تو عوام الناس کے اندر یہ عام تاثر پھیلتا ہے کہ شاید ہوٹلوں کے اوپر یا ریسٹورنٹس کے اوپر مختلف فوڈ پوائنٹس کے اوپر یہ گدھے کا گوشت استعمال ہوتا ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو ریسٹورنٹ مالکان ہیں جو حلال گوشت سپلائی کرتے ہیں ان کا کاروبار بہت حد تک افیکٹ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کی جانچ بھی ہونی چاہیے کہ آیا کہ یہ صرف خالصتاً ایکسپورٹ پرپس کے لیے تھا یا پھر اس کے مقاصد کچھ اور بھی تھے۔ لیکن یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اس چیز کو ان چیکڈ چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر گدھوں کا گوشت ہوٹلوں پر بھی سپلائی ہونے کی خبریں جو ہے وہ ہم نے ماضی کے اندر بھی ٹیلی ویژن نیوز کے اوپر دیکھی تھی۔ تو میرے خیال میں ان لوگوں کے خلاف نہ صرف کارروائی ہونی چاہیے بلکہ ان کو عبرت کا نشان بھی بنانا چاہیے کہ جو چیز حرام ہے اس کو آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں، جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ عوام الناس کے اندر کہ ہم جو ہے خدا نخواستہ حلال سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پاکستانیوں، پاکستان کے اندر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہو۔ تو یہ جو گدھے کا گوشت ملنے کی اطلاعات ہے میرے خیال میں ڈیلی پاکستان کو بھی خبر پوری نشر کرنی چاہیے۔ وہ کمنٹ کے اندر اس کا لنک تو دے دیتے ہیں اپنے سورس کا، لیکن وہ جو عام طور پر یہ تھمبنیل، اکثر عوام تھمبنیل ہی پڑتی ہے، تو تھمبنیل کے اوپر اس طرح کی خبر لگانا میرے خیال میں یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ تو آپ لوگ ریلیکس رہیں، اور میری ان تمام اداروں سے گزارش ہے جو اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں کہ خدا را ان کی بھی چیک اینڈ بیلنس کریں جو خبریں شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی اطلاعات آتی ہیں یہ کراہت کا سبب بنتی ہیں بہت سارے لوگوں کے اندر، تو وہ جو حلال کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ہم پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور اس طرح کی جو خبریں ہیں پہلے ان کو شیئر کرنے سے پہلے ان کی تصدیق بھی کریں، اور دوسرا اس طرح کا جو کام کرتے ہیں لوگ جن سے یہ تاثر غلط ملتا ہے ان کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ پیارے پاکستانیوں، اپنا خیال ہر کوئی رکھتا ہے، ان کا بھی خیال رکھنے کی کوشش کریں، جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔